السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے چینل ابریش حیات میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ لوگوں کی محبتوں اور چاہتوں کی انتہائی مشکور ہوں، اور میں آپ سے اسی طرح ہی حوصلہ افزائی کی توقع کرتی رہوں گی کہ آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ بہت زیادہ شکریہ آپ کی محبت کا۔ اور اس کے ساتھ ہی جو میں آج کا ٹاپک لے کے آئی ہوں وہ جمعہ کے حوالے سے ہے کہ جمعہ کے دن کی کیا فضیلت ہے اور اس دن ہمیں کون کون سے جو ہے وظائف جو ہے وہ کرنے چاہیے۔ جمعہ جو ہے تمام دنوں سے افضل دن ہے اور اس کو تمام دنوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور اسی دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور ہم بھی حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں، تو ہمیں اس کی جو اہمیت کو ہے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا، تو اس کی کوئی نہ کوئی فضیلت ضرور ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے اس چیز میں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جمعہ کی خصوصیت میں یہ ہے کہ جمعہ کے دن ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرے، جو بھی طلب ہو ہماری، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے پورا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم جو بھی خواہش کا اظہار کریں اللہ تعالیٰ وہ عطا کر دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں یہ بھی کہا کہ وہ جو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے وہ بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے اور اسی لیے ہمیں اس گھڑی کو جو ہے تلاش کرتے رہنا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب خطیب خطبہ دینے کے لیے منبر پر آتا ہے تو اس وقت سے جب تک نماز جو ختم نہیں ہو جاتی، وہ جو ٹائم ہے بہت ہی مبارک ہوتا ہے، بہت ہی فضیلت والا ہوتا ہے۔ اس ٹائم جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں اور اس ٹائم کی جو دعا ہے وہ رد نہیں ہوتی، اسی لیے ہمیں اس ٹائم بھی زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے اور ہمیں جو ہے اس ٹائم کو بھی زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانا چاہیے اپنے لیے، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ قبولیت کا ٹائم ہے، بہت ہی مبارک ٹائم ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے دیکھا جائے تو جمعہ کے دن 12 گھڑیاں ہیں اور ان 12 گھڑیوں میں سے جو ہے ایسی گھڑی بھی ہوتی ہے جو قبولیت کی ہوتی ہے، اور اس گھڑی کو جو ہے وہ گھڑی، اب ہمیں یہ تو نہیں پتہ کہ اس گھڑی کا جو ہے ٹائم یا ڈیوریشن جو ہے وہ کیا ہے، تو ہمیں اس چیز کا بھی بتایا گیا ہے کہ وہ گھڑی جو ہے عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز سے تک جو ہے وہ رہتی ہے، یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے وہ بڑا ہی مبارک ٹائم ہے، اور عصر کی نماز پڑھتے تھے وہ اور پھر قرآن پڑھتے تھے اور سارا جو اپنا ٹائم ہے وہ عبادت میں گزار دیتے تھے کہ جب تک کہ مغرب کی نماز کا ٹائم نہ ہو جائے۔ مطلب یہ کہ وہ اپنا ٹائم جو ہے عصر سے لے کر مغرب تک جو ٹائم ہے وہ عبادت میں ہی مشغول رہتے تھے، اور وہ اس ٹائم کو بہت ہی زیادہ اہمیت دیتے تھے کہ وہ اپنا سارا ٹائم عبادت میں ہی گزار دیتے تھے۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی جو ہمارے صالحین گزرے ہیں ان کی بھی یہی روٹین رہی ہے، وہ بھی جو ہے اس ٹائم کو بہت ہی زیادہ اہمیت دیتے تھے اور تقریباً اپنا ٹائم جو ہے عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اور اس دن جمعہ کا دن ہمیں جو ہے کون سی صورت کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے اور کون سی صورت زیادہ پڑھنی چاہیے اور اس کی جو اہمیت وہ ہے کیا ہے، تو اس دن ہمیں سورۃ الکہف کو جو ہے جمعے کے دن پڑھنا چاہیے، اور اس سورت کو پڑھنے سے جو ہے زمین سے آسمان تک نور پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ جو نور ہے اگلے جمعہ، مطلب اگر ہم ایک جمعے والے دن پڑھتے ہیں تو اگلے جمعے تک وہ نور جو ہے قائم رہتا ہے، اور اس نور کو جو ہے ہمیں قبر میں اور قیامت میں جو ہے ہمیں وہ نور دیا جائے گا جس ٹائم ہمیں بہت ہی زیادہ ضرورت ہوگی۔ اور اس سورت کو روزانہ تلاوت کرنا ایمان کو مضبوط کرتا ہے، مطلب ایمان کی قوت کو زیادہ کرتا ہے، جو کہ کیونکہ ہماری ویسے ہی ایمان کے لحاظ سے ہماری جو ہے سوچ ہے وہ ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں، تو ہمیں اپنی ایمان کی قوت کو جو ہے وہ مضبوط کرنا چاہیے اور صرف اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اور یہ نور جو ہے ایمان میں بھی ترقی بخشتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہماری روٹین میں ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی ہماری چاہت ہوتی ہے اور ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ رات کو ہم تہجد کے ٹائم اٹھیں جو زیادہ سے زیادہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، اور ہم اس ٹائم اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنی مشکلات کا جو ہے حل مانگیں اور اپنے اللہ تعالیٰ سے جو ہے توبہ کریں اور اپنی جو بھی خواہشات ہیں ان کا اظہار کریں، کیونکہ تہجد کے ٹائم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے ایسا بندہ جو مانگنے والا، جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں، کیونکہ ویسے بھی ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، مانگنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو اس ٹائم لیکن ہماری جو ہے ہمیں کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا، اور ہم چاہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ ہم رات کو اٹھیں تہجد کے ٹائم، لیکن ہم نہیں اٹھ پاتے، ہماری آنکھ ہی نہیں کھلتی، جب آنکھ کھلتی ہے تو صبح ہو رہی ہوتی ہے،
تو اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم رات کو چاہ رہے ہیں کہ ہم جاگنا چاہ رہے ہیں اور خود جو ہے اٹھنے کی بھی کوئی امید نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم جب سو گئے تو ہم نے صبح ہی اٹھنا ہے، تو ہمیں اس صورت میں نماز عشاء کے بعد سورۃ کہف پڑھنی چاہیے۔ تو اگر ہم سورۃ کہف جو ہے عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جس وقت بھی ہم اٹھنا چاہ رہے ہیں تو ہماری آنکھ خود بخود کھل جائے گی۔ تو اس سورت کو پڑھنے سے یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے، تو اسی لیے ہمیں اس سورت کا جو ہے ہر جمعہ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو کوئی نہ کوئی آزمودہ جو وظیفہ ہے وہ بتاؤں، تو پلیز آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنے جو بھی مسائل ہیں وہ مجھ سے ضرور ڈسکس کریں۔ میں آپ کی پوری کوشش کروں گی رہنمائی کرنے کی، اور میں آپ سے اب اجازت چاہتی ہوں، اور اپنوں کا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔